جو شخص بھی یہ چاہتا ہے ہم میں سے کہ اس کے اندر کوئی روحانی، عرفانی، عاشقانہ اور حقیقت میں رہنے والا انقلاب آ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ دیوان شمس کو نہ چھوڑے، اور اگر ان نشستوں میں شریک ہوتا ہے تو اس میں ناغہ نہ کرے۔ یعنی ہمیں ذہن بھی انقلاب دیکھے گا، دل بھی انقلاب کے احوال سے گزرے گا، اور گویا ہم اپنے حقیقی ورلڈ ویو کو لیو کرنا سیکھ جائیں گے۔ ہم ہائر پیشن اور ہائر انٹیلیکٹ کے جو ہے وہ نقطۂ اتحاد تک پہنچنے کے لائق ہو جائیں گے۔ ہم صورتوں کے ڈھیر میں رہتے ہوئے ایک میننگ گیور کی پوزیشن اختیار کرنے والی صلاحیت اپنے اندر پیدا ہوتی ہوئی دیکھ لیں گے۔ یعنی ہم اس بات کا گویا تجربہ کر لیں گے دیوان شمس کو پڑھتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک، کہ وجود میں عروج کیا ہوتا ہے، ہر لمحہ محو پرواز رہنا کسے کہتے ہیں، اور ہر آدمی دیکھے گا کہ اس کا میں وہ میں نہیں رہے گا جس میں کو اس نے اپنی شناخت بنا رکھا ہے، اس کا تو بھی جو ہے وہ نہیں رہے گا جس تو سے اس نے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے۔ تو یہ اس کو جیسے ایک انقلابی دعوت سننے کی نیت سے گویا اس میں بیٹھنا چاہیے، اس میں شریک ہونا چاہیے۔ اور میری سمجھ کے مطابق اس وقت دیوان شمس سے ذرا گہرائی میں جا کر استفادہ نہ کرنا یہ ہمیں بہت زیادہ خطرات میں ڈال سکتا ہے۔ خطرات میں ڈال سکنے سے مراد یہ ہے کہ جو اب اگلا دور آ رہا ہے جس میں ذہن کو شکست اٹھانی ہے، جس میں احساسات کو کند ہونا ہے، جس میں آدمیت اپنا آدمی ہونا جو چیزیں باور کرواتی رہتی ہیں ان چیزوں کا فنا ہونا ہے۔ تو اگر اس وقت بھی ہم نے اپنے اندر اس طرح کے احوال کو راستہ نہ دیا، اگر ہم نے اس آتش فشاں سے جو ہے وہ پیشن اخذ نہ کیا، تو ہم اگلے دور میں یعنی 2-4 برس ہی میں اپنا حشر دیکھ لیں گے، اپنا ڈی ہیومنائز ہونا گویا تجربہ اور مشاہدہ کر لیں گے۔ تو جسے بھی اس بات سے دلچسپی ہے کہ وہ آدمی رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اپنے قابو میں رکھتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھائے، تو میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اس کے لیے بہترین درسگاہ وہ دیوان شمس ہے۔